تعارف کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سورہ مریم، اور تم میں سے ہر ایک ضرور وہاں وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے حتمی فیصل شدہ امر ہے، یعنی حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں یعنی تقوی والوں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، سورہ مریم کی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حتمی فیصلے کا ذکر فرمایا ہے، جو آخرت کا ایک انتہائی خوفناک اور ہولناک منظر ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء اور رسول بھی وہاں رب سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مومن کو ایک نور عطا فرمائے گا اور ہر منافق کو بھی ایک نور دے گا۔ جب وہ پلصرات پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کا نور ان سے چھین لے گا۔ تو اس پر منافق مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، اور مومن اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے نور کو ہمارے لیے آخر تک پورا کر لیجئے۔ اور اس وقت کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، یعنی ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر لاحق ہوگی۔ اسی موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء اور رسول بھی رب سلم پکار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، اس ہولناک انجام کی منظر کشی سورہ حدید میں بڑی تفصیل سے کی گئی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومنین، مخلصین، متقین جو دنیا میں اللہ پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر مرد اور عورت کو وہ نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے وہ اس پل سے سلامتی کے ساتھ گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کچھ تو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی اور ہوا کی تیزی کے ساتھ گزریں گے، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم وہ بھی پل عبور کر لیں گے۔ لیکن کفار مشرکین، فساق و فجار اور منافقین جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہوگا لیکن ایمان کے عملی تقاضے پورے نہ کیے ہوں گے، وہ اس پل کے اوپر سے گزرتے وقت روشنی اور نور سے محروم رہیں گے۔ انہیں جنت کی طرف جانے کا راستہ سجائی نہیں دے گا۔ اس وقت وہ گھبرا کر اہل ایمان سے درخواست کریں گے، ذرا ہمیں بھی اپنی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے۔ لیکن ان کو جواب ملے گا، یہ روشنی حاصل کرنے کا وقت اب گزر چکا اور تم نے وہ موقع کھو دیا، اب تمہیں یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ نور دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اعمال صالح کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ اگر تم واپس دنیا میں جا سکتے ہو تو جاؤ، وہاں سے جا کر یہ عمل صالح کا نور لے کر آؤ، یہاں تمہارے لیے حسرت اور ندامت اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔ اس جواب کے بعد اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرمایا کہ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے گزر کر اہل ایمان رحمت الہی یعنی جنت میں چلے جائیں گے، اور منافقین عذاب کی تاریکی میں گر جائیں گے۔ اسی بات کا ذکر کیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، کس قدر خوفناک انجام ہے، جس سے کفار و مشرکین کے ساتھ وہ منافقین بھی دو چار ہوں گے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے ایمان کے تقاضے آتے تو وہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے۔ یہ منافقین اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کو، جن کے ساتھ دنیا میں اکٹھے رہتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے فریادیں کریں گے کہ دنیا میں ہم اور آپ لوگ ایک معاشرے کے افراد نہ تھے؟ کیا ہم کلمہ گو نہ تھے؟
کیا تمہاری طرح نماز روزہ اور دینی اعمال نہ کرتے تھے؟ پھر یہ آج اپنے دینی بھائیوں سے بے اعتنائی اور بے پرواہی کیسی؟ اس وقت اہل ایمان کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا کہ ہاں ایسا ہی تھا، لیکن تم طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا رہے، مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے، بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان لٹکتے رہے۔ کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی ختم نہ ہوئیں اور تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح اسلام سے وابستہ نہ کیا، تم برابر ہمارے لیے گردشوں اور آفتوں کے منتظر رہے اور موقع پرستی تمہارا شعار رہا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر کبھی تمہیں یقین نہ آیا، ہمیشہ تم شک اور تذبذب میں مبتلا رہے اور تم آخری لمحات تک یعنی زندگی کی مہلت کے ختم ہونے تک جھوٹی آرزوں اور تمناؤں میں پھنسے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان لعین نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تم اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، حق اور باطل کی کشمکش میں تم نے حق کا ساتھ نہ دیا، نہ اس کے لیے کوئی قربانی دی، بلکہ تمہاری ہمدردیاں ہمیشہ کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ اور اسلام دشمنوں کے ساتھ رہیں۔ آج اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ تمہیں اس انجام بد سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی حق اور باطل کا ایک معرکہ برپا ہے۔ جو لوگ حق اور سچ اور اللہ کے دین اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو جنت کی سداوار نعمتوں سے نوازے گا۔ اور وہ منافقین جو اسلام کا نام لیتے نہیں تھکتے لیکن ان کی ساری ہمدردیاں اسلام دشمنوں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مخالفین کے ساتھ ہیں، ان کا یہ اخروی انجام ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے رویوں کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، سچی توبہ کریں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔